اللہ کی بارگاہ میں مانگی بھی تو بڑی چھوٹی سی چیز مانگی. کیا مانگا کہ بھائی اب من و سلوا اب نہیں کھائیں گے, بہت ہو گیا, 40 سال سے کھا رہے, اب صبر نہیں کریں گے, ہرگز ہرگز صبر نہیں کریں گے. اب دعا کرو کہ زمین جو اگاتی ہے وہ چیزیں ہمیں عطا ہو, ہمارے لیے نکالے, اللہ نکالے. یعنی وہ نہیں کہ ہم حل نے پیچھے تفصیل سے بتایا. تو کیا کیا تھا اس میں؟ کچھ ساگ بقلیہا, کچھ ساگ یعنی سبزی ترکاری, کچھ سبزی ترکاری ملے, کچھ ککڑی, گیہوں, مسور, پیاز, یہ سب چیزیں. کیا کیا مانگا؟ ترکاری, ککڑی, گیہوں, پیاز, مسور, یہ نکالو. یعنی یہ ہمیں سب نکال کر دے, یہ مانگا. اس میں علماء نے فومیہا کو فرمایا کہ سومیہا یہ بھی ہو سکتا ہے, لہسن بھی کہا, لہسن جسے بولتے ہیں, لہسن صحیح ورڈ نہیں ہے, لہسن یہ صحیح اردو لفظ ہے, تلفظ اس کا. گارلک اور جنجر, ادرک, یہ سب چیزیں مانگی. پیاز, ادرک نہیں, پیاز مانگی. اب یہاں پر یہ ترکاری وغیرہ کھانے کا یہاں پر ہم کو بالکل یعنی جواز قرآن سے بھی ثابت ہے, بالکل جائز ہے. ترکاریاں کھانا بالکل جائز ہے, شروع سے ہی چلا رہا ہے. بلکہ مسور کے بارے میں تو یہ کہ کئی 40 انبیاء کرام کے دسترخوان پر یہ ہمیشہ رہتا تھا, مسور کی دال. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مسور کھاتے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, عبادتوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے. اچھا, اب کھانے کا ذکر ہے تو ایک بات یہ بھی سمجھ لیں, میں نے دیکھا ہے کچھ علاقے ایسے جہاں پر روزانہ گوشت کھایا جاتا ہے. مسلمان کھاتے ہیں, روزانہ گوشت کھاتے ہیں. گوشت کھانا جائز ہے, حلال طریقے سے ذبح ہو تو بالکل جائز ہے, حلال ہے. لیکن 40 دن تک لگاتار کھانا وداؤٹ اینی گیپ, کنٹینیوسلی 40 ڈیز اگر کھانے کے بارے میں 40 دن تک لگاتار کھانے کے بارے میں, یہ کسی بزرگ کا قول ہے, غالباً حضرت علی کا ہے یا کس کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے, حدیث شریف نہیں ہے, پر کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو 40 دن تک لگاتار گوشت کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے. بیچ میں ایک گیپ کرنا ضروری ہے. اور میں نے یہ اثر دیکھا ہے, میں جس علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگ روزانہ گوشت کھاتے ہیں, اب پتہ نہیں, میں جب تھا تب کھاتے تھے, تو واقعی ان کا یہ حال تھا کہ کتنا بھی ان کے سامنے بول لیا جائے اثر نہیں ہوتا تھا, اثر نہیں لیتے تھے. بہت بہت مشکل سے ہی دل سخت ہو جاتے ہیں نا, نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ ذرا تصور کیجیے گا, سوچیے گا کبھی, اگر آپ روزانہ گوشت کھاتے ہیں لگاتار, تو ذرا اپنے بارے میں سوچیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ پر بھی نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. بیچ میں گیپ کیجیے, ترکاری وغیرہ کھائیے پورا دن, 1 دن 2 دن پھر کھائیے, کوئی حرج نہیں. بلکہ سید الطعام فرمایا گیا لحم کو, گوشت جو ہے لوگ کھانوں میں سب سے سردار ہے کھانوں کا, طاقت وغیرہ پروٹین بہت ہے اس میں, گوشت میں. اب جو نہیں کھاتے, میں ان سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے, ویجیٹیرین ہیں جو, وہ سب بحث میں مجھے نہیں پڑھنا ہے. جائز ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جائز ہے, کھا سکتے ہیں, کھاتے رہو, یہ حکم نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کھاتا ہے تو اس پر زور زبردستی بھی نہیں کہ بھائی کھانا ہی پڑے گا, یہ نہیں ہے. اجازت ہے, کھا سکتا ہے. کوئی نہیں کھاتا, نہیں پسند ہے, نہ کھائے, کوئی حرج نہیں. نہیں کھائیں گے تو گناہ ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. اب یہ اس پر آتے ہیں کہ بھائی جو انہوں نے مانگا اس میں علماء نے فرمایا کہ لہسن اور پیاز کا بھی ذکر ہے. اگر لہسن ہے تو پیاز کا تو ذکر ہے. تو پیاز کے بارے میں آپ بھی جانتے ہوں گے, سنا ہی ہوگا. اس کے بارے میں صاف صاف فرمایا گیا کہ کچی پیاز کھانا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. کھاتے ہیں, کھانے میں حرام ہے ایسا نہیں ہے. کچی پیاز, کچا لہسن, کچی مولی, یعنی وہ چیزیں جن کے کھانے سے منہ میں
بو رہتی ہو اس کی، اور اس کی بو اچھی نہیں رہتی، پیاز کی بو، لہسن کی بو سنیے آپ، کوئی اچھی ذائقے مطلب دل خوش ہو جائے ایسی خوشبو نہیں رہتی، بو رہتی ہے. جن چیزوں کی بو ہو اسے کچا کھانا، بغیر پکا ہوا کھانا، یہ منع نہیں، کھا سکتے ہیں، پر سرکار نے کبھی نہیں کھایا، کچا نہیں کھایا، پکا کر کھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پکا ہوا کھانا بالکل جائز ہے، یہ بھی کھا سکتے ہیں بغیر پکا ہوا، جیسے کچومر وغیرہ بنتا ہے کچی پیاز کا، کھا سکتے ہیں، پر پسندیدہ یہ ہے کہ کچا نہ کھایا جائے. اب دوسری بات، اگر کھاتے ہیں کچی پیاز یا کچا لہسن یا مولی وغیرہ بغیر پکا ہوا کھا لیا، تو جب تک منہ میں بو ہو اس کی، جب تک بو ہے تب تک کہ مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے، کہ مسجد میں اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ اس کی بو. حدیث شریف میں اس کو صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ ہماری مسجدوں کو ان چیزوں سے پاک کرو، یعنی لوگوں کو آنے سے روکو جب تک کہ ان کی منہ میں ان چیزوں کی بو ہو، لہسن کی، پیاز کی. کیوں کہ جس بو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اچھا اگر آپ پیاز وغیرہ کھائیں اور کسی کے قریب جا کر بات کریں تو یقین دیکھیے وہ چہرہ گھما لے گا، اس کو بو کا بھپکا جو آئے گا نا، اچھا نہیں، پسند نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. فرشتے مسجد میں بے شک ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں. مسجد میں کیا اگر اکیلے ہوں تو نماز وغیرہ پڑھنے سے وہاں بھی منع کیا گیا ہے کہ جب تک کہ بو ہے نماز وغیرہ پڑھنے سے رکے، جب بو دور ہو جائے یا ایسا کچھ کھا لے کہ بو دور ہو جائے پھر مسجد میں آنا، تلاوت ہے، نماز ہے، سب کچھ کرنا جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کھاتے تھے کچی پیاز؟ علماء نے فرمایا، باقی کافی کچھ لکھا ہوا ہے، بالکل فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث شریف ہے یہ، حضرت ابو ایوب انصاری کی میں آگے حدیث شریف بتاؤں گا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ حضور کے پاس وحی آتی تھی اور وحی کا کوئی وقت مقرر نہیں رہتا تھا، جب اللہ تعالی چاہتا تھا وحی کا نزول ہو جاتا تھا، فرشتے وحی لے کر آ جاتے تھے. تو آپ کے جو بو ہے اگر وہ اچھی نہ ہوگی تو فرشتوں کا تکلیف ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی پیاز، کچا لہسن نہیں کھاتے تھے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پسند نہیں فرمایا، نہیں کھایا، پر آپ نے یہ صحابہ کو حکم نہیں دیا کہ مت کھانا. یہ ضرور فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رکھے اس کو جس کے منہ سے بدبو آتی، پر حکم نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے صحابہ اور بہت سے اکابرین کچی پیاز اور کچا لہسن وغیرہ آج بھی جو علماء ہیں، محتاط علماء، اکابر علماء، نہیں کھاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی بو سے، اور بڑی وجہ یہ کہ اتباع سنت ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز، کچا لہسن نہیں کھائے، اس لیے وہ سنتوں کی اتباع میں وہ لوگ کچی پیاز، کچا لہسن نہیں کھاتے. اگر آپ بھی نہیں کھاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر کھاتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، پر اتنا احتیاط رکھیں کہ جب تک کہ منہ میں بو ہے مسجد میں نہیں جائیں. بو دور کرنے کے لیے کچھ اور کھا لیں، جیسے اور ماؤتھ فریشنر وغیرہ ملتے ہیں، جائز جو، حلال جو، وہ چیز جس سے بدبو نہ رہے.